الحمد لله الذي قال في شان حبيبه الكريم عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا لكم في القرآن العظيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں. نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے. جواب سلم طلب کی رفاقت جنت. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے ارشاد فرمایا سل مانگو، تو انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، ہم جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رفاقت مانگتے ہیں. اس حدیث کو نظر میں رکھیے اور شعر سماعت فرمائیے. جواب سلم طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے. کمال ہوش ربیہ تیرے سوال میں ہے. جواب سلم طلب کی رفاقت جنت. خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے. خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی، خدا کو بھی رہی منظور اس کی خوشنودی. مجھ سے پوچھ کی کیا آمینہ کے لال میں ہے، مجھ سے پوچھ کی کیا آمینہ کے لال میں ہے. غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں، غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں. فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے، فراق میں ہے کہاں بات جو وصال میں ہے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو ذرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت سے درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرنا.
بار اور حدیث میں نے قرآن کریم کی جس ارشاد گرامی کو سرنامہ بیان قرار دیا ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کا سلسلہ یہاں سے چلتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے نبی، ہم نے تمہیں شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تاکہ اے لوگوں تم مان جاؤ اللہ کو اور اس کے رسول کو، اور تعظیم و توقیر کرو رسول کی، اور عبادت کرو رب تبارک و تعالیٰ کی صبح و شام۔ ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا لفظ جو ہے وہ امن سے بنا ہے۔ ایمان والے جو امن والے، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی لفظ مومن استعمال فرمایا۔ الملک القدوس السلام المؤمن، المومن۔ وہاں بھی مومن سیدھا ترجمہ امن والا، خدا مومن ہے، وہ حفاظت فرمانے والا، امن دینے والا۔ تو رب نے اپنے لیے مومن کا لفظ اور ہمارے لیے بھی مومن کا لفظ، انما المؤمنون اخوہ۔ ہم امن والے یعنی کچھ اچھے عقائد و نظریات کو اختیار کر کے ہم اپنے کو جہنم سے بچانے والے۔ اس حیثیت سے ہم مومن، یعنی ہم بھی اپنی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس لفظ کو اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب میں یہ کہوں تو آپ سمجھ جائیے گا۔ خدا مومن، رسول مومن، ہم سب مومن، تو کہیں جلدی میں یہ نہ کہہ دیجیے گا کہ سب مومن آپس میں بھائی بھائی۔ خدا مومن، رسول مومن، ہم سب مومن، مگر خدا مومن پیغام امن کا نازل فرمانے والا، ہم مومن پیغام امن کے ماننے والے، اور رسول مومن پیغام امن کے لانے والے۔ اور واقعی مومن کی تعریف ہی یہی کی گئی، جو امن و سلامتی کا نشان بن گیا وہ مومن۔ مومن کی ایک مختصر کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ مومن وہ ہے جس کے پڑوسی اس کے خطرات سے مامون و محفوظ رہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اسلام کی کوئی اور بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو صرف اسی ایک بات کو سمجھ لو اور مان لو تو ساری دنیا میں امن ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستائیں گے، بس بات ختم ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ ایک انسان، ہر انسان کے 4 پڑوسی، ان پڑوسیوں کے بھی پڑوسی،
उन पड़ोसियों के भी पड़ोसी। इस तरह से मुख्तलिफ घर मिलकर महल्ला हुआ तो एक महल्ला दूसरे महल्ले का पड़ोसी, मुख्तलिफ महल्ले बनकर एक करिया हुआ, एक करिया दूसरे करिए का पड़ोसी। इसी तरह मुख्तलिफ करिए बनकर के ताल्लुका बने तो एक ताल्लुका दूसरे ताल्लुके का पड़ोसी। इसी तरह मुख्तलिफ ताल्लुके बनकर के जिला हो गए, एक जिला दूसरे जिला का पड़ोसी। इसी तरह मुख्तलिफ अजला बनकर सूबा हो गए, एक सूबा दूसरे सूबे का पड़ोसी। ऐसे ही मुख्तलिफ सूबे बन करके मुल्क हो गए, एक मुल्क दूसरे मुल्क का पड़ोसी। बहुत सारे मुल्क मिले तो एक बर्रे आजम तैयार हो गया तो एक बर्रे आजम दूसरे बर्रे आजम का पड़ोसी। बस इतना ही तय कर लो कि हम अपने पड़ोसियों को नहीं सताएंगे तो न टैंकों की जरूरत है, न जनाबे वाला मिसाइल की जरूरत है, न एटमी तजर्बात की जरूरत है। जरूरत सिर्फ इस्लाम की एक बात को मान लेने की। इसीलिए हम कहते हैं ये ईमान अजीब चीज है। एक चीज और मैं बताऊं, जैसे हर मुजस्समे के अंदर हर चीज कोई भी चीज हो उसके अंदर एक चीज है जिसको रूह कहते हैं। जिस्म के अंदर एक रूह होती है, हर चीज की एक रूह होती है। वो रूह निकल जाए तो उस चीज की कदर और कीमत खत्म हो जाती है। जिस्म की भी अंदर भी रूह होती। जब तक ये रूह है, ये तुम्हारा जिस्म तमाम एजाजात का मुस्तहिक है, जब तक इसके अंदर रूह है, कितने अच्छे अच्छे दस्तरखान इसके सामने बिछाए जाते हैं, कैसे कैसे अच्छे अच्छे मनसब पर यह नजर आता। जब तक इसके अंदर रूह है, उस वक्त तक इसका क्या आलम होता है। सदारत हो, वजारत हो, मिंबरी हो, मुख्तलिफ जगह हो, तमाम अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं हो, अच्छे अच्छे लिबास हो, ये सारी तकरीमात, ये सारी इकरामात, ये सारी बातें क्यों है? रूह इसके अंदर है। और जैसे ही रूह निकल गई, अब अजीब आलम हम देख रहे हैं कि बाप की रूह निकल गई है और बेटा रो रहा, तड़प रहा है, मगर घर से निकालने की तदबीर भी कर रहा है। तड़प रहा है मगर नहलाने वालों को भी बुला रहा है, रो रहा है मगर कफन सीने वालों को भी बुला रहा है, रो रहा है और जनाजा भी मंगवा रहा है। अरे इतनी जल्दी क्या है? ये बाप 50 साल तक इस घर में रहा है, 2-4 साल और रहे तो हरज क्या है? 2 साल और रहे तो हरज क्या है? कहा नहीं, अब रूह नहीं है तो निकाल दो। इसके अंदर रूह नहीं है तो अब ये जिस्म रखने के लायक नहीं है। ये जरूर है कि इसके जाने का हमें गम है, मगर जो चीज रखने वाली थी वो जब निकल चुकी है तो अब इस घर में इसकी गुंजाइश नहीं है। जब इसकी रूह निकल गई है, निकाल दो। बाप हो तो निकाल दो, बेटा हो तो निकाल दो, दादा हो तो निकाल दो, बीवी हो तो निकाल दो, माँ हो तो निकाल दो, अजीज से अजीज दोस्त हो तो निकाल दो। अब ये रखने के लायक नहीं, इसे फौरन दबा दो। बेरूह हो गया। इतनी जल्दी कर रहे हो निकालने में, इतनी जल्दी कर रहे हो निकालने में। और जब कोई बेईमान होता है तो उसको जगह दे रहे हो, उसको बिठा रहे हो, उसको जगह दे रहे हो, बेईमान को जगह दे रहे हो। अरे दोस्तों, जिस तरह से रूह निकलने के बाद जिस्म की कोई कीमत नहीं रहती, ऐसे ही ईमान निकलने के बाद इस मुजस्समे की कोई कदर नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से रूह निकलती है, जब रूह निकलती है तो तुम उसे निकाल देते हो, घर से बाहर कर देते हो। हम पूछते हैं क्यों निकालते हो? तो ठीक है, ये हमारा अजीज था, ये हमारा बाप था, ये हमारा बेटा था, ये हमारी महबूब बीवी थी, ये हमारी बहन थी, मगर अब रूह निकल गई है। अब अगर इसको हमने रखा तो ये फूटेगा, ये फटेगा, मानसी फिजा खराब होगी। अभी तनहा जा रहा है, कहीं अब काफिला लेके न जाए, अभी इसे तनहा जाने दो। मानसी फिजा हम घर की खराब नहीं करना चाहते, चाहे कितना ही अजीज क्यों ना हो, निकाल दो। तो दोस्तों, यही हम भी कहते हैं कि जिसके पास ईमान ना हो उसे भी निकाल दो। बाप को तो निकाल दो, बेटा हो तो निकाल दो, बेटा हो तो निकाल दो, भतीजा हो तो निकाल दो, बहन हो तो निकाल दो, निकाल दो। इसलिए कि बेरूह से मानसिक सजा खराब होती है और
ایمان سے روحانی غذا خراب ہوتی ہے، روحانی غذا خراب ہوتی ہے، نکال دو۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا، اور اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ سب وہی ہو تو کیا کریں؟ ارے ایک ہو تو نکالیں، سب وہی ہو تو کیا کریں؟ کہا صرف وہ کرو جو صحابہ نے کیا، جو رسول نے کیا، سب وہی ہے تو تم نکل جاؤ۔ ارے ہجرت کا فلسفہ کیا ہے؟ ہجرت کا فلسفہ کیا ہے؟ ہجرت کا فلسفہ یہی ہے، سب وہی ہو تو نکل جاؤ، سب وہی ہو تو نکل جاؤ۔ جب اپنے ہوں گے تو آ جائیں گے۔ دوستو، تم ایمان کی قیمت نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ ایمان کی قیمت، ایمان بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ایمان تمہیں اسی دھرتی کے اوپر ملا ہے، مگر جس وقت تم یہاں سے جاؤ گے سارے اعمال یہی رہ جائیں گے، سارے اعمال یہی رہ جائیں گے، روزہ یہی، زکوٰۃ کے اعمال یہی، حج کے طریقے یہی، ساری چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ وہ دارالعمل نہیں ہے، وہ دارالعمل نہیں ہے کہ عمل ساتھ جائے۔ نماز تمہیں قبر میں نہیں پڑھنی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، حج نہیں کرنا ہے، سارے عمل یہی چھوٹ گئے۔ اب وہاں اگر جائے گا تو عمل نہیں جائے گا، اس کا اجر جائے گا، اس کا ثواب جائے گا، اس کے ثمرات جائیں گے، اس کے نتائج جائیں گے، عمل یہی ہے۔ مگر ایمان کی بھی تو ضد دیکھو، اس نے کہا ہم تو جائیں گے، ہم قبر میں بھی جائیں گے، حشر میں بھی جائیں گے، حشر میں جائیں گے، پلسرات پر بھی رہیں گے، میدان پر رہیں گے۔ اس نے ہمیں نہیں چھوڑا تو ہم اسے کیسے چھوڑیں؟ اس نے ہمیں نہیں چھوڑا تو اسے ہم کیسے چھوڑ دیں؟ مصیبت اٹھائی نہیں چھوڑا، گھر چھوڑ دیا ہمیں نہیں چھوڑا، خاندان چھوڑ دیا ہمیں نہیں چھوڑا، باپ کو چھوڑ دیا ہمیں نہیں چھوڑا، بیٹے کو چھوڑ دیا ہمیں نہیں چھوڑا، ہم اسے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ انتہا کی بات عرض کروں، اگر کوئی شامت اعمال سے جہنم میں ڈالا گیا تو ایمان سے ہم بھی جائیں گے۔ ایمان کہتا ہے کہ ہم جہنم سے بھی ساتھی ہیں، ہم جہنم سے بھی ساتھی ہیں، ہم تمہارے ساتھ جہنم میں بھی جائیں گے۔ ہم نے ایمان سے پوچھا، اے ایمان تو جنت کا پھول ہے، تو جنت کی چیز ہے، تو جہنم میں کیوں جا رہا؟ کہ اگر میں نہ گیا تو اسے نکالے گا کون؟ ذرا سا دیکھو، ایسا ساتھی تو کوئی نہیں ہے، مگر دوستو جس طرح ہر چیز کے اندر ایک روح ہوتی ہے، وہ روح نکل جائے تو اس کے اعزازات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی درخت ہے، اس میں شادابی کب تک، اس میں سرسبزی کب تک؟ جب تک روح نباتی کام کر رہی ہے۔ مگر اگر یہی درخت خشک ہو جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سوکھے ہوئے درخت کو کہیں جلا دیا جاتا ہے، کہیں چیر دیا جاتا ہے، کہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اس چیز سے چاہتے ہو کہ تمہیں نہ جلایا جائے، تم چاہتے ہو تمہیں نہ چیرا جائے، تو مرکز کو چھوڑا کیوں نہیں ہرے بھرے رہے؟ کیوں نہیں ہرے بھرے رہے؟ اس جڑ سے تعلق کیوں ختم کیا جس جڑ سے تمہیں زندگی ملی تھی؟ اس جڑ سے تعلق کیوں ختم کیا جس جڑ نے تمہیں شادابی دی تھی؟ دوستو یہ بات ہے تو وہ بھی بے روح ہو جاتا ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے۔ ایسے ہی یہی دیکھو، کرنٹ دیکھو، یہ تار، اسی تار کے اندر کرنٹ ہو تو عجیب معاملہ ہے۔ یہی چھوٹا سا تار، اس میں کرنٹ ہو تو بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے، گدا بھی اس سے ڈرتا ہے، فقیر بھی اس سے ڈرتا ہے، امیر بھی اس سے۔ کوئی بہادر ہو تو آ کے ہاتھ لگا دے، اسی کرنٹ والے تار میں آ کے ہاتھ لگا دے۔ ارے کیوں کر رہا؟ کہاں روح موجود ہے، اس کی روح موجود ہے تو تمہارے اندر بھی اگر ایمان کی روح موجود ہے تو بادشاہ بھی ڈرے گا، فقیر بھی ڈرے گا، امیر بھی ڈرے گا، قیصر بھی ڈرے گا، کسریٰ بھی ڈرے گا۔ چیزی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات
میدانات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ہمارے اندر جب ایمان کی روح موجود تھی ہم چٹائی پر تھے اور کیسر نرد رہا تھا, کسرا کاپ رہا تھا, ہر جگہ ہمارا چرچا تھا. معلوم اور روح ہی نکل جائے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا, اس کے وہ نتائج برآمد بھی نہیں ہوتے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ایمان کی روح کیا. ہر عمل کی کوئی نہ کوئی روح ہے. عمل کی روح ایمان ہے, اور ایمان کی روح کیا ہے؟ ایمان کی روح کیا ہے؟ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں آپ کو لے جاؤں. میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بات عرض کروں گا. ایمان کی روح ہے اللہ و رسول کو ملانا اور رسول کی تعظیم و توقیر کرنا. اسی لیے جو اللہ اور رسول کو جدا کرے سمجھ لو ایمان کی روح ان سے نکل چکی. ان کے اندر ایمان, تو وہ ایمان کی روح جب نکلی تو جو چیز بے روح ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں. ملانا, نبی کا احترام, نبی کی تعظیم. ان الذین کفروا باللہ ورسولہ, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کافروں کا ذکر ہو رہا, اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کیا. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ, اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ اللہ اور رسول کو جدا کر دے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور کہتے کیا ہے کہ ہم بات کو مانیں گے, بات کو نہیں مانیں گے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راستہ بنانا چاہتے ہیں. قرآن فیصلہ کرتا اولئک هم الکافرون حقا, یہ بلا شک بلا شبہ کافر ہے. وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا. یہ جدا کرنے والے ذات رسول قرآن سب وغیرہ یہ کافر ہے, اور ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں کافر ہے؟ اس لیے یہ کافر ہے کہ یہ اللہ اور رسول میں تفریق کر رہے ہیں. یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ, یہ ارادہ اس بات کا کر رہے اللہ اور رسول میں تفریق کر رہے ہیں. اس لیے قرآن فتوا دے رہا کافر ہے. اب قرآن سے جا کے کہو کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے, یہ تو انہیں کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ ذرا سا دیکھو, اولئک هم الکافرون حقا, یہ کافر ہے, ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ, اور وہ لوگ جو مان گئے اللہ کو اور اس کے رسولوں کو, وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور ان میں کوئی تفریق نہیں کی, ان میں کوئی تفریق نہیں کی. ذرا سا دیکھو ان کی بھی شان ہے کہ جو اللہ کو بھی مان گئے اور رسول کو بھی مان گئے, اور اللہ اور رسول کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق بھی نہیں کی. کفر و ایمان کے درمیان کوئی راستہ بھی نہیں نکالا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے لوگ ہیں, تفریق نہ کرنے والے, اور جو تفریق کرنے والے ہیں وہ کفر والے لوگ ہیں. قرآن فتویٰ دے رہا هم الکافرون حقا, وہ یقیناً کافر ہے. دوستو میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان انکار کرنا نہیں جانتا. ایک ہے لغوی کفر اور ایک
एक है इस्तिलाही कुफ्र, लोगत में कुफ्र कहते हैं इनकार करना, किसी चीज का इनकार कर दो आप उसके काफिर। और इस्तिलाह में क्या है? जरूरियाते दीन में से किसी एक का इनकार कर देना, ये इस्तिलाह में काफिर। तो जहां तक लोगत के कुफ्र का सवाल है, लोगवी कुफ्र का सवाल है, तब समझ के बोलना पड़ता है। लोगवी कुफ्र का जहां तक सवाल है, उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक काफिर ना हो। वमन का तागूत, ये तागूत के काफिर है। जब तक मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि कुफ्र ना करे। यानी हमारा कलमा पहले कुफ्र से शुरू होता है, फिर ईमान वाला बनता है। पहले कुफ्र से शुरू होता है, ला इलाहा, सारे माबूदों से हमने इनकार कर दिया, सारे माबूदों से हमने इनकार कर दिया। जब तक ये कुफ्र न करोगे इल्लल्लाह से ईमान न मिलेगा। तो जरा सा ख्याल करते चलेगा, जरा सा सोचो कि मुसलमान भी इनकार करता, तुम सबसे मिलना चाहते हो और इस्लाम कहता है बात से मिलो, बात से इनकार। मगर वो लोग जो अल्लाह और रसूल के दरमियान तफरीक करते हैं, उनको फतवा कुरान दे रहा है, ये खुले हुए काफिर। इनके कुफ्र में किसी शक और शुबहे की गुंजाइश ही नहीं। मगर दोस्तों, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, कहीं तुम धोखे में न पड़ जाओ। ये सोचने लगो ये मिलाने का क्या मतलब? मिलाने का मतलब ये नहीं है कि रसूल को खुदा कह दो। अगर रसूल को खुदा कहोगे और इस तरह से मिलाया तो ये शिर्क है। ना खुदा को रसूल से मिलाओ, न रसूल को खुदा से मिला, यानी न खुदा को रसूल के दर्जे पर लाओ, न रसूल को खुदा के मुकाम तक पहुंचाओ, वरना ये क्या होगा? कुछ लोग गलती करते, कुछ लोग शिर्क को समझाने के लिए और शिर्क को बताने के लिए बड़ी गलती करते हैं। क्या करते हैं? कहते क्या है कि रसूल को खुदा से मिलाना, जैसे खुदा की शान है, बात तो यही करेंगे कि खुदा की जैसी शान है वैसे ही रसूल के अंदर वो शान मानना, ये शिर्क। अब जब मिसाल की बात आती है तो क्या कहते हैं कि अगर रसूल को सारी कायनात का आलिम बनाया तो शिर्क। अब मिसाल दे, कायदा तो वो था कि रसूल को खुदा से मिलाया तो शिर्क, और मिसाल क्या देते हैं कि रसूल को अगर सारी कायनात का आलिम बताया तो शिर्क। तो हमने कहा मामला उलट गया, मामला उलट गया। हमने अगर रसूल को सारी कायनात का आलिम बनाया और ये मतलब ये हुआ कि रसूल खुदा से मिल गए, ये तुम सोचते हो। और मुझे तुमसे ये शिकायत है कि ये ख्याल तुम्हारा कि रसूल कुरान में कायनात कहने से अगर रसूल खुदा से मिलते हैं, खुदा हो जाते हैं, तो तुमने आज तक खुदा को समझा ही नहीं। यहाँ तो मामले उल्टा, तुम खुदा को रसूल से मिला रहे हो, हम रसूल को खुदा से नहीं मिला रहे, बल्कि तुम इसको, इस अकीदे को शिर्क करार दे करके गोया समझते ये हो कि खुदा को सिर्फ कायनात का इल्म, खुदा को सिर्फ कायनात का इल्म है। जब तुमने हमने रसूल को नहीं बढ़ाया, तुमने खुदा को घटा दिया। हमने रसूल को नहीं बढ़ाया तो भाई चाहे कोई उठा करके शिर्क करे, चाहे घटा के शिर्क करे, मुशरिक दोनों है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिल तुसल्ली अलैहि। तो हम मिलाने की भी बता दें, हम किस मिलाने की बात करते हैं? वो मिलान जो तुम नोट के ऊपर मुहर लगा हुआ देखते हो ना, एक मुहर लगी रहती है कागज के ऊपर, तो कागज और वो सरकारी मुहर
لگی ہوئی ہے نا، اس کاغذ کو سرکاری مہر نے نوٹ بنا دیا، ایسا بنا دیا کہ جو بازار میں چلے تو دیکھو اس کاغذ سے اس مہر کو جدا آپ نہیں کر سکتے، حالانکہ مہر اور ہے کاغذ اور ہے، دونوں کی حقیقت اور ہے، مگر کاغذ سے مہر کو جدا نہیں کر سکتے، اور کبھی کرو گے تو کاغذ نوٹ نہیں رہے گا، کاغذ رہے گا۔ تو توحید کے کاغذ پر مہر رسالت ایسی لگی ہوئی ہے کہ اس کو تم جدا نہیں کر سکتے، کرو گے تو توحید جو ہے وہ دلالت ہوگی، ایمان نہیں ہوگی، توحید جو ہے وہ بے دینی ہوگی، دین نہیں۔ دین تو اسی وقت توحید بنے گی جب توحید کے کاغذ کے پاس سرکاری مہر لگی ہوئی۔ میں اس ملانے کی بات کرتا ہوں، اور میں کس ملانے کی بات اور واضح انداز سے سمجھاؤں۔ دیکھو یہ ہر طرف لائٹ ہے، روشنی ہے جو پاور ہاؤس سے آئی ہے، اور مختلف رنگوں کے بلب میں مختلف رنگ کی روشنیاں نکل رہی ہیں۔ تو دیکھو رنگ اور ہے، نور اور ہے، پاور ہاؤس کا نور اور ہے اور بلب کا رنگ اور ہے، مگر جب دونوں چلے تو مل کے چلے، جب دونوں نکلے تو مل کے چلے۔ نور نے یہ کہا جہاں تک ہم جائیں گے اے رنگ تجھے لے جائیں گے، اے رنگ تجھے لے جائیں گے، اور نور نے یہ بھی کہا کہ جو اس بلب کا رنگ لینا چاہے اسی کو میرا نور ملے گا، اور جو اس رنگ ہی سے اختلاف کرے اس کو نور بھی نہیں مل سکتا، اس لیے کہ نور اور رنگ ایسا ملے ہوئے ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اور بات ہے دوستو، گنبد خضرا پاور ہاؤس ہے، روشنی وہاں کی ہے، کرن وہاں کی ہے، یہ قادری بلب ہے، یہ چشتی بلب ہے، یہ نقشبندی بلب ہے، یہ سہروردی بلب ہے، ہر جگہ کہیں ہری لائٹ آ رہی ہے، کہیں سرخ لائٹ آ رہی ہے، مگر جس بلب کے نیچے تم رہو گے بالکل اسی رنگ والے نظر آؤ گے، اسی رنگ والے، یہ قادری رنگ والا ہے، یہ چشتی رنگ والا ہے، یہ نقشبندی رنگ والا ہے، یہ سہروردی رنگ والا ہے۔ معلوم ہے کہ رنگ ہے بلب کا، نور ہے پاور ہاؤس کا، نور ہے ربوبیت کاملہ کا، بلب ہے رحمت مصطفیٰ کا، بلب ہے رحمت مصطفیٰ کا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کی ربوبیت کہیں ہو مصطفیٰ کی رحمت وہاں نہ ہو، ایسا نہیں، تو اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ میں اس جدائی کی بات کر رہا ہوں، جیسے نور سے تم روشنی کو جدا نہیں کر سکتے، میں اس جدائی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اسے اور قرآن میں دیکھو، اپنا کلمہ پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی کلمہ توحید و رسالت ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، محمد اللہ کے رسول ہیں، ہو گیا کلمہ۔ اچھا رقم پڑھو، کیا رکھا؟ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ یہ جس اللہ کے رسول ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حرف توحید میں کوئی فرق، عقیدے میں کوئی نہ، تو کلمہ یوں کیوں نہیں پڑھا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ؟ حالانکہ قیاس کا تقاضا تو یہی تھا، یہ یوں ہی ہونا چاہیے، یوں ہی ہونا چاہیے، پہلے محمد رسول اللہ پھر لا الہ الا اللہ، قیاس کا تقاضا یہی تھا۔ اس لیے دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وجود و ذات کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہے، مگر معرفت و ایمان کے لحاظ سے محمد رسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں۔ معرفت و ایمان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وجود کے لحاظ سے سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، چاند پہلے ہے، چاندنی بعد میں ہے، دریا پہلے ہے، روانی بعد میں ہے، پھول پہلے ہے، مہک بعد میں ہے، موتی پہلے ہے، چمک بعد میں ہے۔ مگر تم بتاؤ پہلے تمہیں چاندنی ملی یا چاند ملا؟ پہلے تمہیں روشنی ملی یا سورج سے رابطہ ہوا؟ بات یہ ہے جو ادھر سے چلیں ان کے لیے سورج پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، اور جو ادھر سے چلیں ان کے لیے روشنی پہلے ہے، سورج بعد میں ہے۔ اب مجھے بتاؤ ادھر سے آ رہے ہو یا ادھر سے جا رہے ہو؟ اگر ادھر سے جا رہے ہو تو محمد رسول
اللہ پہلے ہیں اور لا الہ الا اللہ بعد میں، تو وہی ترتیب ہونا چاہیے تھی نا. اس میں کوئی قباحت شرعی، کوئی عقلی استحالہ کیوں نہیں یہ ترتیب رکھی گئی؟ یہ ترتیب اس لیے نہیں رکھی گئی کہ رب تبارک و تعالی لفظوں کی بھی جدائی نہیں پسند فرماتا. لفظوں کی لا الہ الا اللہ، اگر ہمیں محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، تو لفظ اللہ سے لفظ محبت دور ہو گیا، لفظ اللہ سے لفظ محمد دور ہو گیا. تو ترتیب یہ بن گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جہاں لفظ اللہ ختم ہو وہیں سے لفظ محمد شروع ہو. تو کلمے میں تو کہہ دیا ہم جدائی نہیں کریں گے، تو کہاں سے جدائی کرنے لگا؟ کلمہ پڑھو. اور صرف یہی بات نہیں ہے، چلو دیکھو جگہ جگہ تم دیکھو گے رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو ملا، ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اطاعت میں ملایا کہ نہیں ملایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ بہت ہی عظیم کامیابی اس نے حاصل کر لی. تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت کو ملایا کہ نہیں ملایا؟ ذرا سا دیکھو، خدا حکم دے ہم نافرمانی کریں تو کہا جائے گا یہ خدا کا بھی نافرمان ہے، رسول کا بھی نافرمان ہے. اور اگر رسول حکم دے اور ہم اطاعت کریں تو کہا جائے گا یہ رسول کی بھی اطاعت ہے اور خدا کی بھی اطاعت ہے. تو اطاعت ملی کہ نہیں ملی؟ ملا دیا کہ نہیں؟ اور میں تمہیں آگے لے چلوں، وَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اور رسول نے ان کو غنی کر دیا. تو غنی کرنے کی نسبت خدا نے اپنی طرف بھی کی اور اپنے رسول کی طرف بھی کی. تو غنی کرنے کے معاملے میں ملایا کہ نہیں ملایا؟ ذرا صاحب سوچتے چلے جاؤ ہر جگہ پر. اور سنا وہی نہیں ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتا ہوا تو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. گویا جو نکلتا ہے خدا کی طرف، قرآن کہتا کہ وہ خدا کی طرف بھی نکل رہا ہے اور رسول کی طرف بھی نکل رہا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا بھی مہاجر ہے اور وہ رسول کا بھی مہاجر ہے. تو مہاجر میں ملایا کہ نہیں ملایا؟ اس لیے کہ ایسی کوئی شکل نہیں ہے کہ کوئی خدا کا مہاجر ہو اور مصطفیٰ کا مہاجر نہ ہو. آپ سوچتے چلے جائیں وَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے اور اس کا رسول بھی. تو دیکھو دیکھنے میں ملایا کہ نہیں ملایا؟ آپ سوچتے چلے جائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے لیے کیسے کیسے انداز اختیار فرماتا. وَلَا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ذرا سا دیکھو اللہ اور رسول سے سبقت نہ کرو. حالانکہ آپ سوچو غور کرو تو عجیب بات آپ کو ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ شان نزول آپ سنیں گے. شان نزول میں آپ کیا دیکھیں گے کہ ابھی حضور نے قربانی نہیں فرمائی، لوگوں نے قربانی شروع کر دی. ابھی حضور نے روزہ نہیں رکھا، لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو کوئی برا کام کیا تھا؟ قربانی کرنی تھی، کوئی برا کام کیا تھا؟ یا روزہ شروع کر دیا تھا، کوئی برا کام کیا تھا؟ مگر کیا ہو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے سبقت مت کرو. ابھی رسول نے قربانی کی نہیں، تو نے کیسے کرنی؟ ابھی رسول نے روزہ شروع نہیں فرمایا، تو نے کیسے شروع کروا دیا؟ بھئی بات تو رسول کی تھی، خدا کے کب سبقت کیا؟ بات تو رسول کی تھی نا. ایسا تھوڑی ہے کہ ابھی خدا نے قربانی نہیں کی تو نے کیوں کر دیا؟ ابھی خدا نے روزہ ہی نہیں رکھا تو نے کیوں شروع کر دیا؟ مگر سنا اپنے محبوب کی سبقت کو رب تبارک و تعالیٰ یہ قرار دے رہا کہ ان کو سبقت کرنا گویا مجھ پر سبقت کرنا، مجھ پر سبقت کرنا ہے. اور واقعی دوستو بات بھی صحیح ہے، اس لیے کہ میرا محبوب تو وہی کہتا ہے جو رب کہلاتا ہے، وہی کرتا ہے جو رب کراتا ہے. جب اس نے کیا ہی نہیں تو گویا رب نے کرایا ہی نہیں، رب نے حکم ہی نہیں دیا تو تم آگے بڑھ کیسے گئے؟ تو دیکھو ملایا کہ نہیں ملایا؟ اس حکم کے اندر بھی اللہ اور رسول کو ملایا کہ نہیں ملایا؟ آپ
ہر چیز کو غور کرتے چلے جاؤ. ایسے ہی قرآن کریم کی آیات کریمہ کو تم دیکھتے جاؤ، ہر جگہ دیکھو گے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات میں اپنے محبوب کو اپنے ساتھ ملا لیا. چھوڑو، اعمال ہی کو دیکھ لو. مختصر سے وقت میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. اعمال کو دیکھ لو کیسا ملا دیا. کہاں سے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کا حق ادا کرتے رہو. یہ ہم سے کہا گیا. فرض ہوگی نماز کی نہیں. تمہیں پوچھتا ہوں، نماز تو فرض ہو گئی، اب یہاں کہاں رسول کو ملا دیا؟ ابھی آپ خود ہی بتائیں گے. جب میں آپ سے پوچھوں گا عشاء کی نماز کے رکعت پڑھتے ہیں، کتنی رکعت پڑھی ہے؟ 17 رکعت. اس میں فرض کیا کا 4 اور باقی 4 فرض، باقی سننا، چاہے وہ سنت واجبہ ہو، چاہے سنت نافلہ ہو، چاہے سنت موقعہ ہو، چاہے سنت غیر موقعہ ہو. تو 4 تو پڑھی تم نے خدا والی اور 13 پڑھی رسول والی. تو خدا نے اپنی عبادت میں ایسا ملا دیا، ادھر بھی سنت ادھر بھی سنت ملا دیا نا. رسول کے عمل کو ملا دیا، بہت اچھے انداز سے ملا دیا. اور میں تو یہ دیکھتا ہوں لوگ بڑے فکر میں ہیں کہ رسول کی یاد مٹا دی جائے، رسول کی سنت مٹا دی جائے، رسول کی سنت مٹا دی جائے. مگر عجیب بات ہے کہ خدا والی 4 پڑھ کے آتے ہیں تو رسول والی 13 پڑھ کے آتے ہیں. کہتے ہیں سنت مٹا دی جائے، سنت مٹا دیا جائے. اور پھر فجر کا وقت ہوگا تو خدا کی طرف سے کیا، پہلے رسول والی پڑھ لو پھر میری والی پڑھنا. پہلے رسول والی پڑھ لو تاکہ جاگتے ہی پتا چل جائے کہ تم رسول والے ہو کے میرے والے بن رہے ہو. پہلے وہی پڑھ لو. اور اس کے بعد جناب والا جب ظہر کا وقت آیا تو کہا پہلے بھی رسول والی پڑھنا اور بعد میں بھی رسول والی پڑھنا. اور جب عصر کا وقت آیا کہا یہاں پر پہلے رسول والی پڑھ لے پھر میری والی پڑھنا. اور جب مغرب کا وقت آیا کہا 3 اگر میری والی تو 4 رسول والی، اس کو پڑھنا. سنت سے تم بچ نہیں سکتے. مگر کچھ لوگ اسی چکر میں پڑے کہ سنت چھوٹ جائے تو اچھی. اور خیر آپ عرب میں جا کر دیکھیں، یہ نجدی سنت تو پڑھتے ہی نہیں. فرض پڑھنے آتا ہے ان کا امام، اور جب پڑھ کے سلام بھیجتا ہے تو دعا بھی نہیں مانگتا. دعا بھی تو مانگنا سننا ہے. تو اتنا تیز بھاگتا ہے اسے پکڑ کے لایا گیا. اتنی جلدی سلام پھیر کے بھاگتا. آپ خیال کریں. مگر میں آپ کو بتاؤں اور سوچنے کی بات ہے آپ کے سمجھنے کی. ارے بھائی اس طرح کی کوشش کرنے سے تم سنت چھوڑو گے تو کیا فرض بھی چھوڑ دو گے؟ فرض تو پڑھو گے نا. آپ فرض تو پڑھو گے. مگر میں آپ سے پوچھوں گا، مولانا سے پوچھ لینا کہ یہ جو فرض پڑھ رہے ہو اس فرض میں کتنا فرق ہے؟ یہ جو فرض پڑھ رہے ہو اس فرض میں کتنا فرض ہے؟ تو کہیں گے کہ 7 فرض ہے. اب جو فرض ہے وہ سناؤں گا میں آپ کو. تحریمہ فرض، قیام فرض، قرات فرض. سورہ فاتحہ فرض نہیں ہے، قرات فرض. رکوع فرض، سجدہ فرض، آخری بیٹھک فرض، بالقصد نکل جانا فرض. سلام کے ذریعہ نہیں، بس نکل جانا. یہ فرض ہے نا تھا. تو اب اگر تم سنت سے بچنا چاہتے ہو تو فرض مت پڑھنا. فرض ہی پڑھنا، سنت نہ پڑھنا. باقی سب سنت. ثنا پڑھا تو سنت، سورہ فاتحہ پڑھا تو سنت، تسبیح پڑھی تو سنت، سبحان ربی الاعلیٰ کہا تو سنت، سبحان ربی العظیم کہا تو سنت. تو پڑھو فرض والی نماز جس میں سنت نہ ہو. فرض والی نماز پڑھو. تو جانتے ہو کہتے ہو گے فرض والی نماز کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہوتے ہی تحریمہ کے بعد پڑھ دیا کوئی ہے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھنا ضرور اور پڑھ کے فوراً رکوع میں، اور رکوع میں جاتے تسبیح نہ پڑھنا ورنہ سننا. تیزی سے کھائے گا، دیر مت لگانا اس لیے کہ
باہر لگا ہو رہا ورنہ اور تم تو سمجھ رہے ہو ہم نماز پڑھ رہے اور باہر والا سمجھ رہا ورزش کر رہا. مگر اگر کوئی ضدی اس بات پر آ جائے چلو بھائی ہم یہی نماز پڑھیں گے یہی نماز پڑھیں گے مگر سنا چلو یہی پڑھو گے قیام تو کرو گے نا یہ تو بھائی فرضی ہے رکوع کرو گے سجدہ کرو گے یہ تو فرضی ہے تو کرو گے مگر مجھے یہ بتاؤ یہ قیام رسول نے کیا تھا یا خدا نے یہ رکوع رسول نے کیا تھا کہ خدا نے یہ سجدہ رسول نے کیا تھا کہ خدا نے ارے یہ سب سنت ہے قیام بھی سنت ہے رکوع بھی سنت ہے سجدہ بھی سنت ہے بیٹھنا بھی سنت ہے جو رسول کی سنت کو خدا نے اپنا فرض اس لیے بنا دیا کہ اے محبوب تیری اداؤں کو مٹایا نہ جا سکے تیری اداؤں کو مٹایا نہ جا سکے ذرا سا خیال کرتے چلو سنت ہی سنت کا معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری نماز میں ایسے ہی روزہ رکھو گے تو سحری کھایا تو سنت افطار کیا تو سنت بھوکے رہے تو سنت وہاں بھی سنت ہی سنت ایسا فرض سے لگی ہوئی کہ جدا نہیں کیا جا سکتا ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا الگ نہیں کیا جا سکتا اور حج کرو تو وہاں بھی ہر چیز سنت کی ہے کعبے کا طواف سنت حجر اسود کا بوسہ سنت مقام ابراہیم کو مصلی بنانا سنت صفا و مروہ پہ چلنا سنت عرفات میں ٹھہرنا سنت مزدلفہ میں رات گزارنا سنت سنت ہی سنت ساری عبادتوں کو غور کرو اگر اس میں سے سنت نکال دیا جائے تو کچھ رہتا ہی نہیں آپ خیال کریں اور پھر اپنی زندگی دیکھو پیدا ہوئے تو کان میں اذان و اقامت کہی گئی سنت آگے بڑھے عقیقہ ہوا سنت ذرا سا دیکھو ابھی فرض کا کوئی سوال ہی نہیں سنت شروع یہ تو زندگی کی ابتدا ہے نا اور مرنے کے بعد کفنایا گیا سنت دفن کا انتظام کیا گیا سنت قبر کے اندر لٹایا گیا سنت تو اول بھی سنت آخر بھی سنت اسی لیے اگر سنت کو چھوڑ دیا جائے تو اول بھی غائب آخر بھی غائب ذرا سا خیال کرتے چلے جاؤ تو اب تم مجھے بتاؤ اسی لیے ہم لوگ اپنے کو کیا کہتے ہیں اہل سنت پہلے سنت ہمارے پیدا ہوتے ہی سنت والے ہو جاتے ہیں پیدا ہوتے ہی سنت والے ہو جاتے ہیں اور قبر تک سنت والے بن کے رہتے ہیں تو دیکھو اپنی عبادتوں پر بھی غور کرو تو اللہ اور رسول کی بیچ میں تمہیں کوئی تفریق نہیں ملے گی اور اللہ کے رسول کے احترام اور تعظیم کا انداز کیا قرآن بتاتا ہے اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے اور ان تمام آداب کی آیتوں کو تلاوت کرنا اور ان کی وضاحت کرنے کے لیے بڑے ٹائم کی ضرورت ہے مگر صرف ایک بات عرض کروں یہ سرکار عربی کے سامنے صرف آواز ہی تو بلند ہو گئی تھی اور جس کی آواز بلند ہوئی تھی وہ ایک حد تک معذور بھی تھے اس لیے کہ وہ کم سنتے تھے اور جو کم سنتا ہے وہ تیز بولتا وہ سمجھتا تبھی کہہ رہے تیز بولتا اتنا بولتا کم سے کم وہ تو سن لے تب سمجھتا کہ سامنے والے نے بھی سن لیا تو دیکھو حضرت قیس مجرم نہیں تھے ایک مجبوری تھی جو آواز بلند ہو جاتی تھی مگر نہیں دوستو کیا کہا گیا یا ایھا النبی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون کیا بات ہے ارے نبی کی آواز پر آواز بلند نہ کرو وہ جان بوجھ کر کے نہیں ایک معذوری کی وجہ سے بلند ہو جاتی تھی کچھ بلند کرنے کا مقصد نہیں تھا انہیں روکا گیا کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہ ہونے کا ہے نبی کو ایسا مت بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو کہیں تمہارے اعمال ختم نہ کر دیے جائیں دیکھو اعمال ہمیشہ مٹائے جاتے ہیں کفر کے اوپر کفر کے بغیر عمل نہیں مٹتا تو گویا یہاں قرآن یہ کہتا کہیں تمہارے اعمال اور تو اعمال مٹا دیے جائیں اور سب سے بڑی سزا کیا تمہیں شعور بھی نہ ہو یہ بڑی مشکل بات
اگر اعمال مٹے اور شعور ہو جائے تب تو بچنے کی صورت نکلے. اعمال مٹے، مثال کے طور پر تمہارے پاس اگر تجوری ہو اس میں مال بھرا اور ہو جائے چوری، کوئی نکال لے، تم کو ہو جائے خبر، تو پھر بھرو گے کہ نہیں؟ جب تو نکل گیا وہ خالی نہ بھر گئے. مگر اگر چوری ہو گئی تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تو تم تو سمجھو گے کہ بھاری ہے، لہٰذا اس کو بھرنے کی کوشش تو کرو گے نہیں، اور جب ضرورت پڑے گی تو دیکھو گے تم کنگال ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو خدا کی دیکھو دشمنان رسول کے تعلق سے کتنی بڑی زبردست سزا ہے کہ ان کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے اعمال نہیں ہوں گے، اعمال ہوں گے اور اعمال چھین لیے جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. بیادروں کے لیے تمہیں اس کا شعور بھی، نماز پڑھتے رہو گے، سمجھو کہ پورا خزانہ بھرا ہوا ہے، روزے سے بھرا ہوا ہے، زکات سے بھرا ہوا ہے، حج سے بھرا ہوا ہے، ایمان سے بھرا ہوا، اور مگر جب قیامت میں پہنچو گے تو دیکھو کہ ساری تجوری خالی ہے، کچھ نہیں ہے. اگر یہی پتا چل جاتا تو شاید توبہ کر کے پلٹ آتا، مگر تمہیں ایسی سزا دی گئی ہے کہ یہاں تم نمازی اپنے کو سمجھتے ہو، غازی اپنے کو سمجھتے ہو، حاجی اپنے کو سمجھتے ہو، تم خیر و خیرات کرنے والا اپنے کو سمجھتے ہو، مگر خدا کی مشیت یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے، تم سے اعمال کرا بھی رہا اور مٹا بھی رہا. دیکھا، یہ ایمان کی روح ہے، یہ ایمان کی جان ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے واقعی دوستو رسول کی محبت، رسول کا احترام ضروری ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو قرآن میں اتنا واضح ارشاد تمہیں نہ ملتا. إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اے محبوب کہہ دو اگر تمہارے یہ بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارے جمع کیے ہوئے مال، تمہارے پسندیدہ مکانات، تمہاری تجارتیں جس کے خطارے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، یہ سب تمہیں اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب. فتربصوا، انتظار کرو، کہیں بھی رہو تو انتظار کرو، کہیں بھی رہو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا امر نازل فرمائے. آپ خیال کرو، سوچو کہ اگر رسول کی محبت ایمان کی جان نہ ہو، رسول کی محبت، اسی لیے رسول نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے. ایک بات بتائیے، دیکھیے انہی پہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان نام ہے رسول کی محبت کا، اور حدیث کے اندر احبیت کی بات، حدیث میں محبت سے آگے بڑھ کر ایک درجہ ہے احبیت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، احبیت، تو یہ محبت کے بعد کی چیز ہے. اس سے تو مطلب یہ ہے کہ رسول کی محبت ہے ایمان، رسول کو چاہنا ہے ایمان، اور سب سے زیادہ چاہنا ہے کمال ایمان. ایمان کا کمال یہ ہے کہ سب سے زیادہ چاہو، اور محبت، نفس محبت جو ہے وہ ایمان ہے. یہاں پر کبھی تم یہ شبہ نہ کرو کہ قرآن کی ایک آیت پڑھو والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تو کہیں دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ اللہ کی محبت کا نام ہے ایمان، اللہ کی محبت کا نام ہے ایمان. دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، مگر نہیں، وہ علماء اس کو تمہیں سمجھا دیں گے. کیوں؟ اگر تم الزامی جواب چاہتے ہو تو اس کا انداز اور ہے، اور تحقیقی جواب چاہتے ہو تو اس کا انداز اور ہے. الزامی جواب تو میں یہ دے کر کہہ دوں گا کہ تم رسول اور خدا کی محبت کو جدا کرنے والے کون؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ خدا کی محبت اور ہے، رسول کی محبت اور؟ ایسی غلطی جو کوئی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے.
کہ ایک چیز کو کبھی دو مت سمجھنا، رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، خدا کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی نافرمانی خدا کی نافرمانی، خدا کی نافرمانی رسول کی نافرمانی، رسول کا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر رسول کا ذکر، دو مت کرنا، ورنہ وہ مشہور لطیفہ کہ تم کئی بار سن چکے ہوگے سامنے تمہارے آ جائے گا۔ وہ ایک تھا نا آنکھ دبی ہوئی جو ایک کو دو دیکھتا تھا، ایک مرد، تم بھی آنکھ دبا کے دیکھو تو ایک دو نظر آئے گا، تو وہ احبل وہ ایک کو دو دیکھتا، یہ اس کی کمزوری تھی، بینائی کی کمزوری تھی۔ اور ایسے ہی ایک کو دو دیکھنے والا پہنچا ایک ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کے پاس پہنچا، ڈاکٹر تھا مجھ کو ایک دو نظر آتا، تو ڈاکٹر صاحب بھی اپنا چشمہ ہٹا کرتے کہ تم آنکھوں کو یہی شکایت ہے، یعنی ان کو ایک کا آنکھ نظر آتا، تو کیا علاج کریں گے؟ جب ڈاکٹر کو ایک کا آنکھ نظر آئے وہ دو والے کا کیا علاج کرے گا؟ تو یہ دو والے سے اس کے استاد نے کہا بیٹا جاؤ فلاں جگہ آئینہ رکھا ہوا اٹھایا، وہ گیا تو دو آئینے نظر آئے، کہا ماسٹر صاحب ادھر والا یا ادھر والا؟ کہا کہ جاؤ ایک کو پتھر سے توڑ دو جو دوسرا بچے اٹھا لا۔ جب گیا تو اس نے ایک کو توڑا تو دیکھا دوسرا بھی ٹوٹ گیا، آ کے کہتا ہے ماسٹر صاحب میں نے تو ایک ہی کو توڑا تھا، یہ دوسرا کیسے ٹوٹ گیا مجھے پتا نہیں۔ کہا نادان وہ ایک تھا تو نے دو سمجھا، اس لیے ایک کو توڑا دوسرا ٹوٹ گیا۔ یہی تو حال ہے کہ محبت خدا اور محبت رسول کے آئینوں کو دو سمجھا جا رہا ہے، ایک پر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، مگر یقین ڈالو گنبد خضرا پر پتھراؤ کرنے والوں قیامت کے دن یہ ظاہر ہوگا کہ محبت الہی کا جو شیشہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تم تو یہ سوچو گے کہ ہم نے تو گنبد خضرا پہ پتھراؤ کیا تھا، یہ کعبے کا گلاس کیسے جل گیا؟ تم یہ سوچو گے کہ ہم نے تو شیشہ محبت رسول کے اوپر پتھر چلایا تھا، یہ آئینے محبت الہی کیسے ٹوٹ گیا؟ جواب ملے گا تیری آنکھ ہی دب گئی تھی، وہ ایک تھا تو نے دو سمجھ لیا، تیرا ضمیر ہی مردہ ہو چکا تھا، تیرا ایمان ہی پس مردہ ہو گیا تھا۔ یہ تو بات الگ ہوئی، مگر میں تحقیقی جواب کی طرف جاؤں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لا چکے وہ اللہ سے محبت کرتے، وہ ایمان لا چکے تو کس چیز سے لائے؟ محبت رسول سے ایمان لائے، اور جب محبت رسول سے وہ ایمان والے ہو گئے اب اللہ کو چاہ رہے۔ تو ایمان نام ہے رسول کی محبت کا، اور خدا کی محبت اس ایمان کا نتیجہ، اس ایمان کا ثمرہ ہے۔ اسی لیے جس میں رسول کی محبت نہیں ہوگی اسے اس کا ثمرہ بھی نہیں ملے گا، اس کا نتیجہ بھی نہیں ملے گا۔ تو دوست آپ سوچیں محبت میں بھی ملایا کہ نہیں ملایا؟ اور آگے تمہیں لے چلو اس کو، اب اس سلسلے میں صرف ایک مختصر سی بات، دعویٰ کرنے کو تو سبھی کرتے ہیں کہ ہم رسول کے چاہنے والے، مگر رسول کے چاہنے والوں کی کوئی ایسی مثال، کوئی ایسی تعریف جو سب سمجھ لیں، اور وہ بھی قرآن کے معیار سے اور قرآن کی روشنی کے مطابق ہو۔ تو بس ایک بات سمجھ لو، کسی کے چاہنے کا کم سے کم، میں اونچے درجے کی بات نہیں کرتا، میں اگر یہ کہوں کہ رسول کو ایسا چاہو جیسا صدیق اکبر نے چاہا، رسول کو ایسا چاہو جیسا فاروق اعظم نے چاہا، رسول کو ایسا چاہو جیسا بلال حبشی نے چاہا، یہ بات میں کہوں گا تو آپ سر پکڑ کے بھاگیں، سمجھ ہی نہ پائیں۔ حالانکہ وہ ایسا کوئی چاہ جائے تو پھر کیا مقام، کیا اس کی منزل ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول کو ایسا چاہو جس کے نیچے چاہنے کا کوئی درجہ ہی نہیں، کم سے کم اتنا تو چاہو، کم سے کم رسول کو اتنا تو چاہو کہ جس کے نیچے ہم چاہنے کا کوئی درجہ نہیں۔ وہ کون سا درجہ ہے؟
کسی کو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دوستوں کو دوست بناؤ، اس کے دشمنوں کو دشمن. یہ کم سے کم درجہ. اس کے نیچے تو محبت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. اس کے نیچے اگر کچھ ہے تو منافقت ہے. کم سے کم درجہ محبت کا اتنا ہے کہ رسول کے دوستوں کو دوست بنا لو. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. تم کسی ایسی قوم کو پا ہی نہیں سکتے جو محبت، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور محبت کرے ایسوں سے جو اللہ اور رسول کے دشمن ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹے ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ خاندان ہو. اتنی وضاحت قرآن کر رہا ہے. ایسا کوئی مومن نہیں مل سکتا جو اللہ اور رسول کے دشمنوں سے دوستی کرے. ہاں، دشمنوں کا جب دشمن وہ ہوگا، دشمنوں کا دشمن ہوگا تو سمجھ لو اس کے ایمان کو روح مل گئی ہے. کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے قلبوں کے اوپر ایمان کی مہر لگا دیتا. کن پر مہر لگاتا ہے؟ جو رسول کے دشمنوں کو دشمن سمجھے اور رسول کے دوستوں کو دوست سمجھے، وہ ان کے دلوں پر اللہ ایمان کی مہر لگا دیتا ہے. اور صرف مہر ہی نہیں لگا دیتا، وَأَيَّدْهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور روح القدس سے ان کی تائید فرماتا ہے. اور صرف یہی نہیں کرتا، وَيُدْخِلُهُمْ فِي جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کو جنت الفردوس میں پہنچا دیتا ہے. ذرا سا دیکھو. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی اس کی نوازش ہے، اللہ کی نوازش ہے. حالانکہ بندے کی رضا کو دیکھنے کی بات ہی کیا ہے، مگر اس کا کرم تو دیکھو. کہتا یہ ہے کہ بندہ بھی راضی ہو جاتا ہے، بندہ بھی راضی ہو جاتا ہے، خدا بھی راضی ہو جاتا ہے، بندہ بھی راضی ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بات یہی ختم نہیں، اولئک حزب اللہ، یہ خدائی جماعت ہے، یہ خدائی جماعت ہے. اب خدا اس دھرتی کے اوپر خدائی جماعت بننے کے لیے محبوب کے دشمنوں سے دشمنی کرنی ہوگی اور محبوب کے دوستوں سے دوستی کرنی ہوگی. اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں. اس سے نیچے ایمان کا، ہم بہت اونچی محبت کی بات کیا کریں، ہم بہت اونچی محبت، ہم تو محبت کے اس درجے کا پیغام دے رہے ہیں، محبت کے اس درجے کی بات کر رہے ہیں جس کے نیچے محبت کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تشریف رکھنے حضرات، راضی ملت